تمام تعریفات، تسبیحات، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ کل عالم کل جہان کا تمام درود و سلام محمد نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ میرا آج کا جو اس نشست میں بیان ہے وہ امتوں کے گھاٹے سے متعلق ہے کہ جتنی بھی امتیں آئیں سب گھاٹے میں رہیں۔ آج میں اس کے اوپر آپ کو ایک بڑا ہی اہم بیان پیش کرتا ہوں۔ امت جو لفظ ہے یہ آیا ہے ملت سے۔ ملت کا جو لفظ ہے یہ آیا انسانیت سے، اور انسانیت کا جو لفظ ہے یہ آیا ہے خلقیت سے۔ جب خلق ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انسانیت آتی ہے، پھر ایک ملت بنتی ہے، پھر انبیاء اور مرسلین کے آنے کے بعد جو جو ان کے حواری ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، وہ امتی کہلاتے ہیں۔ پہلے تمام انبیاء اور مرسلین کی جتنی بھی امتیں تھیں وہ ساری نافرمان، سرکش اور اللہ کے فرمودات بیانات سے رو گردانی کرنے والی تھی۔ انہوں نے تمام معاملات اللہ سے ہٹ کے کیے، نافرمانی کی، ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں اور انعامات کو نہیں پہچانا۔ وہ تو اپنی جگہ پہ ہو گئے نافرمان۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو امت مسلمہ ہے، ملت اسلامیہ ہے، ان کے اندر گھاٹا کیا ہے میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علماء اس پہ بات نہیں کرتے۔ اصل میں امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ میں جو بنیادی گھاٹا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو نافرمانی کی، پہلی امتوں نے ناشکری کی، اس امت نے تو شریعت سازی کی اور شریعت نفاذی کی۔ انہوں نے تو اللہ کے احکامات اور اس کے انعامات سے روگردانی کی۔ انہوں نے تو اللہ کے قانون کو بدل ڈالا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ان کی ذاتی کتاب ہے تو وہ ہے قرآن عزیز، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن الکریم۔ یہ کتاب تھی۔ انہوں نے اس کتاب سے نکل کے اور یہ ایک توجیہ پیش کی، ایک وجہ پیش کی کہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو جو کہ احسن الکلام ہے، جامع کلام ہے، اکمل ہوا، یہاں کے امتیوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کلام مکمل نہیں ہے، اس میں ابہام رہ گیا۔ لہٰذا ہمیں اب دوسری طرف جانا ہے اور نبی کے نام کے ساتھ منسوب کر کے ان کے نام کے اوپر بہتان الزام تراشیاں کر کے، اور انہوں نے ایک نئی شریعت بنائی جس میں فقہ آ گئے، جس میں فرقے آ گئے، اور جس میں ہر آدمی کی نماز علیحدہ ہو گئی، روزے کے اوقات علیحدہ کر دیے گئے، زکوٰۃ حج کے نصاب مقرر کر دیے گئے، اور انہوں نے ہر معاملے کو خود ہی بدل ڈالا۔ اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ آیا یہ بات درست ہے؟ پہلی امتوں نے تو نافرمانی کی، سرکشی کی، گستاخی کی، مگر اس امت نے تو اللہ کا قانون ہی بدل ڈالا، قرآن کی ہر بات کو بدل ڈالا۔ قرآن کی بات کو جب انہوں نے کھولنا شروع کیا تو اس کے اندر انہوں نے اپنی قانون سازی شروع کر دی، اپنا آئین بنا دیا۔ قرآن کا آئین، قرآن کا مسودہ، قرآن کی کتاب کو تو انہوں نے بدل ڈالا۔ یہ امت گھاٹے میں ہے۔ جب تک یہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اور اس رسی کو نہیں تھامیں گے تو یہ ایک امت مکمل گھاٹے میں ہے۔ اس امت کی نہ نمازیں قبولیت کے درجے کو جا رہی ہیں، نہ ان کے روزے جا رہے ہیں، نہ ان کی زکوٰۃ اور حج جا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بات تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس فقیر نے تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا، تو آیا یہ فقیر دلیل کیا لاتا ہے؟
اس لیے کہ اس فقیر کے پاس دلیل یہی ہے کہ آج دیکھیں تو ہماری نمازوں میں اگر قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے، تو باقی تو سارے معاملات ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ وضو کے معاملات علیحدہ ہیں۔ غسل میں انہوں نے اتنی زیادہ تبدیلیاں کر دی کہ ایک آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں غسل عام کیسے کروں، غسل واجب کیسے کروں، اور غسل مرد کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ لہٰذا میں نے آج آپ کو امتوں کا گاٹا، لہٰذا جنت میں جو میرا اگلا موضوع آئے گا اور میں آپ کو جو خطبہ بیان کروں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے، جنت کا تحفہ کن لوگوں کو ملے گا۔ جنت میں نہ مسلمان جا سکتا ہے، نہ عیسائی جا سکتا ہے، نہ یہودی جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں سابی جا سکتا ہے، نہ اس میں بدھسٹ جا سکتا ہے، نہ ہندو۔ مسلمان بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ مسلمان نے تو پوری قانون بدل دیا، اللہ کا جو مسودہ آئین تھا وہی بدل ڈالا، اس نے تو شریعت سازی کر دی۔ اگر اس نے خود کو نبی نہیں کہا تو اس نے ہر وہ کام کیے جو نبی کرتا ہے، جو رسول کرتا ہے، اس نے تو خود بدل دیا۔ اس نے تو اماموں کے نام پہ، اس نے تو فقہا کے نام پہ، اس نے تو علامہ اور محدثین و مفسرین کے نام پہ، انہوں نے تو پورے اسلام کو بدل کے رکھ دیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی اس فقیر کے ساتھ بیٹھے سادی بات کریں گے؟ انہوں نے تو مشکل شکیل الفاظوں میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ آپ کسی سے بیٹھے تو آپ سے پوچھے گا آپ نے کن کن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ کتاب تو ایک ہے، قرآن۔ اللہ کے نبی کی تو انہوں نے پہلے ہی بات بدل دی، روایت پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھو اس میں بھی فرق ہے۔ انہوں نے کیا روایت پیش کی؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ ایک یہ روایت۔ دوسرے بیان کرتے ہیں کہ نہیں، نبی نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرا طریقہ یعنی سنت۔ تیسرے نے کیا کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آسن الکلام کلام اللہ، آسن الحدیث حدیث نبوی، یعنی جو آسن حدیث ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں لے لو جو تاریخ ہے۔ اب دیکھو ایک ہی بات نبی کیسے کہہ سکتا ہے؟ دو باتیں نبی نہیں کرتا۔ نبی کہتا ہے کہ میرے بعد ایک ہی چیز ہے، میں اس دنیا سے جب پردہ کر رہا ہوں، اللہ کے ہاں ملاقات کو جا رہا ہوں، تو پھر میرے بعد میں اپنی ذاتی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اللہ نے مجھ پہ نازل کی، جو اللہ نے مجھے دی، میں نے اس کو آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جو فیصلہ کرنا ہے میری کتاب سے کریں، اس کتاب کے اندر رہ کے زندگی کے فیصلے کریں۔ یہ کتاب ہی آپ کو زندگی کے فیصلوں کی طرف لے جائے گی۔ بڑی دکھ کی بات ہے، اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان میں ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو 23 سال کے کم و بیش عرصے میں نازل ہوئی، اس میں زندگی کی تمام باتیں ہیں۔ نہ اس کتاب سے تجاوز کرنا، نہ ہی اس کتاب میں کمی کرنا، جو اس کتاب میں ہے وہی اکمل ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اس کتاب کے ذریعے اے نبی آج اس دین کو اکمل کیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو اس میں تبدیلیاں لے آئے۔ تو کیا یہ امت گھاٹے میں نہیں ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں مومنوں، مسلمانوں، اللہ کا خوف سمجھو، اللہ کو اپنا محبوب بناؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو جانو اور ان لوگوں کی باتوں سے نکلو۔ ان لوگوں نے حدیث کے نام پہ، مختلف کتب کے نام پہ، کتابوں کے نام پہ، اولیاؤں کی کتابوں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ آپ لوگوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ اللہ کی کتاب جو ہے اس کے اندر ہر جامعیت ہے۔ نماز کا طریقہ پوچھنا ہے، میں بتاتا ہوں، اس میں قرآن میں ہے۔ روزے کا رکھنے کا اور کھولنے کا، بند کرنے کا کس وقت ٹائم ہے، قرآن نے بیان کیا۔ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، قرآن نے بیان کیا۔ قدیم گھر کا طواف کس طرح کرنا ہے، قرآن نے بیان کیا۔ اللہ نے زندگی کے بیوی کے حقوق، بچوں کے فرائض، ماں باپ کا احترام، ہمسائے کے معاملات، معاشرے کے اندر ایک پوری معاشرتی زندگی کا علوم، سب کچھ قرآن نے دے دیا۔ قرآن نے تو 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان میں آپ نکالنے، اللہ نے
تو اس میں اپنے بندوں کی نشانیاں بھی بیان کر دی. اللہ نے تقوی کو بیان کیا. اللہ نے اس کے علاوہ صالح کو بیان کیا کہ صالحین کون ہے، متقی کون ہے. اللہ نے تو مسلمین کون ہے، مومنین کون ہے، شاکرین کون ہے، صابرین کون ہے. اللہ نے تو کاذبین، مفسدین، ہر چیز کو بیان کیا. اس میں تو اچھائی کو بیان کیا، زندگی کی برائیوں کو بیان کیا. تو پھر کیوں قرآن سے نکل کے فرقوں میں بٹ گئے؟ اللہ نے تو قرآن میں آئے تو واضح طور پہ کہہ دی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. ہم نے تو اس بات کو جھٹلا دیا. پھر اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، میرے نبی رسولوں کے درمیان کسی ایک میں بھی فرق نہ کرنا. ہم نے تو اس کو بھی بدل دیا، ایک نبی کو اعلیٰ کر دیا، باقی نبیوں کو اس کے در کا غلام بنا دیا. یہ تو باتیں ہم نے کر دی. قرآن نے تو کسی کو امام الانبیاء نہیں کہا، قرآن نے تو کسی کو ابو الانبیاء نہیں کہا. قرآن نے تو ہر نبی کو اپنا اپنا مقام دیا. اس نے تو ہر نبی کی شان کو بیان کیا، اس نے تو ہر چیز کو بیان کیا، واقعات کو. بہرحال ایک بہت تفصیلی باتیں ہیں. یہ جب طریقت میں جاتا ہے، معرفت میں جاتا ہے، تصوف میں جاتا ہے، صوفیزم میں جاتا ہے، تو پھر وہ جب ملائزم سے نکلتا ہے، عالم کی جو بھی ایک ان کی جو باتیں ہیں اس سے وہ جب نکلتا ہے تو پھر اسے صراط مستقیم. ہم روز صراط مستقیم مانگتے ہیں تو وہ سیدھا راستہ کیوں نہیں مل رہا ہمیں؟ کیوں ہمیں نماز برائیوں سے نہیں روکتی؟ قرآن تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ نماز پہ لازم ہے کہ وہ تمہیں برے کاموں سے روکے گی. یہ تو نہیں کہا نا کہ نماز پڑھنے والا برے کاموں سے رکے گا. کہیں پہ ہے یہ آیت کہ جو نماز پڑھے گا وہ برے کاموں سے رک جائے گا؟ نماز روکتی ہے تو پھر نماز کیوں نہیں روک رہی؟ وہی جھوٹ بولتے ہیں، وہی ملاوٹ کرتے ہیں، وہی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہی دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، وہی دل آزاری کر رہے ہیں، وہی ہمارے اندر زناکاری بھی ہے، ہم جنسی بھی ہے. تو یہ امت نے اصل میں اللہ کا قانون بدل ڈالا. اس امت نے اگر نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہی، اس کے عالم، ان کے فقہا، ان کے محدثین نے اگر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ وہ بنیادی طور پہ اصل میں وہی شریعت سازی کر گئے اور وہی انہوں نے شریعت کا نفاذ کر دیا جو ان کے دل میں آیا. کسی نے ہاتھ یہاں باندھے تو کسی نے یہاں باندھے تو کسی نے ہاتھ کھول دیے. یہ کون سا دین ہے جس کے اندر استقلال ہی نہیں ہے؟ یہ کس نبی پہ تہمت ہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی میں استقلال نہیں تھا تو اس کے دین میں کہاں سے استقلال ہوگا؟ تو دیکھو کتنی بڑی یہ ہمارے اوپر ایک وہ ہمارے علماء فقہا محدثین نے ہر ایک نے دلیل دے دی. ایک نے کہا میرے پاس ہاتھ کھولنے کی دلیل ہے، ایک نے کہا میرے پاس ہاتھ سینے پہ باندھنے کی دلیل ہے، ایک نے کہا زیر ناف میرے پاس دلیل ہے، اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا. یہ سب دلیلیں لے شریعت سازی کر دی، شریعت کا نفاذ کر دیا. سب نے ایک دوسرے کی باتوں کو مان بھی لیا، لیکن جس کا جہاں دل مطمئن ہوا اس نے وہ کام شروع کر دیا. تفرقے پڑ گئے، گروہ بندیاں ہو گئی، فرقے بن گئے. تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ کیا آیا یہ دین استقلال والا ہو سکتا ہے، سلامتی والا ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ سلامتی والا دین تو اللہ نے بھیجا تھا، اور سلامتی کے دین کا نفاذ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی آخر الزمان نے کیا تھا. لیکن اس امت کے لوگوں نے، اس امت کے رہبا پیشوا اور اس امت کے بڑے بڑے عالموں نے، محدثوں نے، مؤرخوں نے، مفسروں نے، مفکروں نے اس امت کے اندر اس کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا. کیوں بکھیر کے رکھ دیا؟ اسی لیے کہ آج ساری امت بٹ گئی ہے. آج ہر آدمی کی 1.5 انچ کی مسجد بن گئی. اس مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد میں. تو یہ کہاں کا دین ہو گیا؟ کہاں کا دین ہو گیا؟ بس یہی بات ہے. میں نے آج آپ کو اختصار سے، یہ بھی میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. تو اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ میرے مالک ہمیں پتہ ہے تو نہیں سنتا، اس لیے نہیں سنتا کہ تیری بات کو سب نے رد کیا ہوا ہے. ہر ایک نے اپنا دین بنا لیا، مسلک بنا لیا، فرقہ بنا لیا، فقہ بنا لیا، مکتبہ فکر بنا لیا. تو بات ختم ہو گئی. بس میں یہی کہتا ہوں خدا را سنور جاؤ، سنور جاؤ. فقیر کے پاس بیٹھو، اللہ سے ملواتا ہے. ملا اور ملا ازم اور عالم اللہ سے ڈراتا ہے.
اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اللہ سے ڈر کے رہنا ہے یا اللہ سے محبت کر کے اللہ سے مل کے رہنا ہے. فیصلہ آپ کے پاس ہے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.